السلام علیکم دوستو، میرا نام سلمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹی وی۔ ایجپٹ دنیا میں مصر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو مصر کی کہانی سنا رہے ہیں۔ ایجپٹ کیوں مشہور ہے اور اس کی سیر کیوں ضروری ہے، اور ہم بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ مصر کے اہراموں کے بارے میں۔ آئیے چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، مصر حسن کی دیوتا اور ہوس کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے، جس میں ایک نام بڑا مشہور ہے، ملکہ کلیو پترا۔ مصر دنیا کے قدیم ملکوں میں سے ایک ملک ہے جہاں پہ سب سے پہلے انسانوں کی بیماریوں کے لیے ہومیوپیتھک کی دوائیاں بنائی جاتی تھیں۔ دوستو، آپ نے دنیا میں بہت سارے فیکٹس تو سنے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ فیکٹس مصر سے ہیں۔ اب ہم جانیں گے ایجپٹ کس بر اعظم میں آتا ہے۔ مصر افریقن کانٹیننٹ کھنڈ میں آتا ہے، جس کے پڑوسی ملک اسرائیل اور بحرین ہیں، اور مصر کو ایشیا کے اور افریقہ کے بیچ کا پل بھی مانا جاتا ہے۔ مصر میں 9 کروڑ 73 لاکھ افراد کی آبادی موجود ہے۔ دوستو، مصر کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے، جس کے بیچ میں ایک ایگل پرندہ موجود ہے، اور یہ اس ملک کا قومی نشان اور یقین بھی کہلاتا ہے۔ ایجپٹ یعنی مصر عرب ملکوں میں سب سے زیادہ پاپولیشن رکھنے میں مشہور ہے، جس کا زیادہ تر حصہ ریگستانی ہے، اور اس میں دریائے نیل بھی موجود ہے۔ اس کے کنارے زیادہ تر زمینیں آباد ہیں۔ مصر کی اپنی آبادی 99% ہے۔ 1% وہ لوگ ہیں جو باہر کے شمار کیے جاتے ہیں۔ ان میں عربی بولی جاتی ہے، اور یہ سرکاری طور پر بھی بولی جاتی ہے۔ ان میں 85% وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا رشتہ بھی اس سے ملک سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہاں کے لوگ 1400 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو ختم کیا۔ دوستو، اگر آج بھی آپ دنیا میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ مصر گھومنے کیوں جاتے ہیں، تو پتہ چلے گا آپ کو کہ وہاں قدیم چیزوں اور اہراموں کی نمائش کی جاتی ہے۔ مصر کے پرانے بادشاہوں کا یہ یقین تھا کہ ہم پھر زندہ ہوں گے، اسی لیے انہوں نے اپنے دفن ہونے کے لیے اہرام بنوائے تھے اور اپنے لاشوں کو دفنانے کی وصیت بھی کی تھی۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہرام بنانے والا ملک بھی مصر تھا، جہاں فرعون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 2600 سال پہلے اہرام بنائے تھے، اور ان اہراموں کو بنانے میں 20 سال کا عرصہ آیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا تھا، تو 18 جون اس کا آزادی کا دن کہلاتا ہے۔ دوستو، پاکستان اور مصر میں 3 گھنٹے کا فرق ہے، اور مصر جو ہے 3 گھنٹے پاکستان سے پیچھے۔ اور تمام ممالک میں سب سے پہلے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے مصر کا دورہ کیا، اور قائد اعظم نے 1951 میں اپنا دورہ مکمل کیا۔ اور آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھجور اور انجیر پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اسی وجہ سے مصر کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہر سال۔ مصر اپنی پیداوار کے حوالے سے بھی اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ کیمیکل انڈسٹری، آئل انڈسٹری اور کاسمیٹک انڈسٹری بھی اس کی انکم سورس کا ذریعہ ہے، اور اس سے اس کا بجٹ بھی بنتا ہے۔ دوستو، دنیا میں آپ نے ضرور 7 عجوبوں کے بارے میں سنا ہوگا۔ ان میں سے ایک عجوبہ اہرام مصر کے اندر موجود ہے، جسے ہم پیرامڈ آف ایجپٹ کہتے ہیں۔ مصر میں 2011 کے انقلاب کے آنے کے بعد تو یوں سمجھ لیں کہ مصر کی تقدیر بدل گئی۔ 2020 میں 80 لاکھ لوگوں نے مصر کا وزٹ کیا اور سیاحت کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور ہم روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی مصر سے ہی ایجاد کی گئیں، جن میں پین، ٹوتھ پیسٹ، تالا، سال میں 365 دن، اور وہ کپڑے جو 5000 سال پہلے ایجاد کیے گئے تھے۔ مصر کے لوگ یہ چیزیں کئی سالوں پہلے دنیا میں متعارف کرا چکے ہیں۔ اب ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک رسائی ہو جائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔